بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے فعل اور فاعل یعنی ورب اور سبجیکٹ کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم مفعول بہ یعنی آبجیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، جب ہم فعل یعنی کام والے بعض جملوں کو غور سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان جملوں میں ایک کام ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس پر کام کرنے والا کام کرتا ہے۔ مثلا ہم اردو میں کچھ اس طرح کہے کہ زید نے پانی پیا، تو اس مثال میں پیا کام ہے جس کو عربی میں فعل کہتے ہیں، زید کام کرنے والا ہے جس کو عربی میں فاعل کہتے ہیں، اور پانی وہ چیز ہے جس پر زید نے پینے کا کام کیا ہے۔ تو جس پر بھی فاعل یعنی کام کرنے والا کام کرے گا اسے ہم عربی میں مفعول بہ یعنی آبجیکٹ کہیں گے۔ عزیز طلبہ، جب ہمیں اس طرح کا جملہ عربی میں بنانا ہو تو ہم ہمیشہ سب سے پہلے کام یعنی فعل جو اس مثال میں پینا ہے اس کا عربی شریبہ لکھیں گے۔ اس کے بعد کام کرنے والا یعنی فاعل جو اس مثال میں زید ہیں اس کو لکھیں گے، اور اس کے بعد جس پر کام ہوا ہے جو اس مثال میں پانی ہے اس کا عربی شروع میں الف لام کے ساتھ اور اخیر میں زبر کے ساتھ الماء لکھیں گے۔ ہمارا یہ جملہ تیار ہے، شریب زید الماء، زید نے پانی پیا۔ عزیز طلبہ، ہمیں یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم اردو زبان کے مطابق عربی جملہ نہیں بنائیں گے کہ اردو میں پہلے فاعل ہیں تو عربی میں ہم پہلے فاعل یعنی زید لکھیں، پھر اردو میں دوسرے نمبر پر مفعول بہ یعنی پانی ہے تو عربی میں دوسرے نمبر پر الماء لکھے، اور اردو میں اخیر میں فعل یعنی پینا ہے تو عربی میں بھی اخیر میں شریب لکھے۔ ایسا عربی جملہ بناتے وقت بالکل نہیں کریں گے کیونکہ یہ دونوں زبانیں اردو اور عربی الگ الگ ہیں۔ دونوں زبانوں میں جملے اپنے اپنے قواعد کے مطابق بنتے ہیں۔ تو عربی جملہ بناتے وقت سب سے پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بہ لکھیں گے، اور اردو میں پہلے فاعل، پھر مفعول بہ، پھر فعل لکھیں گے، جیسے شریب زید الماء، زید نے پانی پیا۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ محمد نے قرآن پڑھا تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، قرأ محمد القرآن۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ طالب علم نے سبق یاد کیا تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، حفظ الطالب الدرس۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ عائشہ نے کھانا کھایا تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، تناولت عائشۃ الطعام۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ فاطمہ نے ڈنر بنایا تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، طبخت فاطمۃ العشاء۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ بہن نے کمرہ صاف کیا تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، نظفت الاخت الغرفۃ۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ امی نے کپڑے دھوئے تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، غسلت الام الملابس۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ ابرار نے دروازہ کھولا تو ہم کچھ اس طرح کہیں گے،
فتح ابرار الباب، اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ عفیفہ نے دروازہ بند کیا تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، غلقت عفیفۃ الباب۔ امید ہے آپ طلبہ عزیز کو مفعول بہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔